أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد زمنه ومن قال على ما فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة فاعل لا بمعنى الحركات والآلة بصير إذ لا منظور إليه من خلقه متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. صلوات. اللهم صل على محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. اللهم صل على محمد ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم توفیق عنایت فرمائی ہے. Our discussion was about the Peak of Eloquence, which is a book of and the sermon of the commander of the faithful, Imam Ali alayhi salatu wassalam. And there are in the Nahj al-Balagha, in the Peak of Eloquence, there are sermons, 241. There is sermon of Imam Ali, and there are some letters, which is 79 letters, and also there are short saying of Imam alayhi salatu wassalam, and it is in 480 saying in the Nahj al-Balagha. And we had about 12 discussion before that. So inshallah today we will summarize all these discussion. تو بات جو ہے ہماری ہو رہی تھی کہ نہج البلاغہ اور اس کے خطبات کے سلسلے میں پہلا جو فیز ہے اس سلسلے میں جس میں حمد پروردگار and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa Muhammad wa
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل. کوئی بھی انسان جو حمد کرنے والا ہے، یعنی حمد ساری مخصوص ہے، ساری کی ساری حمد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. All praise belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس وجہ سے کوئی بھی انسان جتنی بھی اللہ کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی ستائش کرے، اس کی تھینکفلنس کی منزل پر آئے، اس کا شکریہ ادا کرے، so that is impossible for a person to describe and deliver the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. It is impossible for a person. کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جو حق ہے، اس کے شکر کا حق ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ. If you want to count the blessing and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, you can't count it. اور دنیا کے جتنے بھی اکاؤنٹنٹ بھی جمع ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کریں، so nobody can count it. His blessing and His bounties and His grace. کیونکہ خود قرآن نے کیا کہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. If you want to count the blessing of Allah, you can't count it. آپ شماری نہیں کر سکتے. وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ. دنیا کے جتنے بھی اسٹرائیو کریں، اسٹرگل کریں and the way of Allah سبحانہ و تعالیٰ، تب بھی جو ہے نا وہ اللہ کے اس حق کو، the right of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ حمد الہی سے یہ کیا ہے، افتتاحیہ ہے نہج البلاغہ کا. the beginning and commencing of the peak of eloquence is the hamd and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کیا ہے کہ افتتاحیہ ہی اس نہج البلاغہ کا وہ حمد پروردگار سے ہے، یعنی یاد الہی سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمتوں سے ہے. یہاں پہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں 12 پوائنٹس تھے. 12 points we already mentioned in our last 11 or 12 discussions. اس میں سب سے جو پہلی چیز وہ اس میں ہم نے عرض کی ہے اس میں کہ حمد پروردگار، کوئی انسان جو اللہ کی حمد اگر وہ چاہتا ہے تو اس کی حمد کو کبھی بھی اس کا احسان نہیں کر سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے، ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہے. یعنی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو پہلی چیز ہے دیٹ از دا بگننگ اینڈ دا کمنسنگ آف نہج البلاغہ. تو اس میں ہم نے 12 پوائنٹس اس میں ہم نے ذکر کیے ہیں کہ جن کا تعلق حمد پروردگار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تھا. یعنی یہ پہلی چیز ہے. دوسرا اس کا جو جلوہ ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں ہے. the grace of Allah, the bounties and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can count it. دوسرا جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لا یحصی نعماءہ العادون. اور اس کے بعد جو اس کی تیسری منزل ہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، thankfulness of God, it is also impossible. یعنی اللہ کا جو شکر انسان ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے
چونکہ اگر آپ ایک شکر بجا لائیں گے تو اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے نا کہ جب کہا کہ یا رب کیف اشکرک، کس طرح جو ہے نا وہ تیرے شکر بجا لائیں، ہاؤ کین، یعنی کیا ہے وہ شکری لک نعمت اخری، چونکہ یہ جو شکر ہے یہ بھی تیری ایک اور نعمت ہے، دیٹ از another form of blessings۔ یہ جو ہے یہ تو پھر ایک اور بن گیا نا، توجب علیہ شکرا لک، تو اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔ یعنی آپ جب شکر بجا لاتے ہیں تو یہ شکر بھی تو نعمت ہے، آپ اس شکر جو نعمت ہے اس کا بھی ایک شکر چاہیے، آپ اس کے اوپر جب شکر کریں گے تو یہ تو سلسلہ قیامت تک رہے گا، یہ تو اینڈ لیس ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا عرفت ان النعم منی، یہی جو سمجھ آپ کو آ گئی ہے نا، جو سمجھ لیا ہے کہ نعمتیں میری طرف سے ہیں، رضیت منک بذلک شکرا، بس یہی میں تمہارے لیے شکر شمار کروں گا۔ یعنی انسان کی جو ویژولائزیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو فہم ہے، فراست ہے، سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں ساری اللہ کی طرف سے ہیں اور میں اس کو شکر بجا لا رہا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اسی حد تک بھی میں قبول کرتا ہوں کہ تم نے میرا شکر ادا کر دیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کی جو ویژولائزیشن ہے اور سمجھ ہے، اس کے بعد ایک اور منزل آتی ہے کہ انسان کچھ جتنا بھی اسٹرگل کرتا رہے، اسٹرائیو کرتا رہے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کے دا رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کو اگر انسان ادا کرنا چاہے تو اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی امپاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جب نعمتوں کی شمار نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا حق کیسے ادا کرتا، نعمتیں اس کی اتنی ہیں۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حق، یعنی the most important the rights of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا یہ ہے کہ تعبدو ولا تشرک بہ شیئا، ڈونٹ کریٹ اینی پارٹنر اینڈ the colleague of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سب سے بڑا حق ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لے کے آئے، اس کے سامنے کسی کو بھی اس کا پارٹنر یا اس کا کولیگ اس کی ذات میں in the essence of Allah, in the deeds of Allah, in the worship of Allah, in the action of Allah، یعنی وہ ساری کسی بھی صورت میں وہ کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو یعنی کسی عنوان کے تحت بھی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی عبادت میں اس کو کوئی شریک نہیں، he has no partner, he has no colleague، یعنی یہ جو ہے نا پرسیپشن۔ اس کے بعد جو اگلی منزل ہماری یہ ہے کہ دیکھیں حق کو کیسے کم از کم ادا تو سارا تو نہیں کیسے، لیکن کیا ہے اللہ نے جن نعمتوں کو ڈیزائن کیا جس کام کے لیے، اس پہ نگاہ کرتا رہے تو کسی حد تک اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں آپ، اللہ نے زبان کس لیے دی ہے، اللہ نے اعضاء و جوارح کس لیے دی ہیں، یہ ساری کی ساری اگر اسے حرام کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے، اور وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرار دیا ہے، تو ایک حد تک جو ہے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نا حق ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور منزل جو یہاں پہ نہج البلاغہ میں ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے کہ انسان کی جتنی بھی کیپیبلٹی ہو، فیکلٹیز ہوں، اور انسان جتنا بھی ذہین اور فتین ہو جائے، جینیس ہو جائے، he can't understand the essence of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کبھی بھی انسان اللہ کی ذات کا وہ جوہر ذات جو ہے، جوہر ذات
اس کا انسان کبھی بھی یعنی انکشاف نہیں کہ کانٹ ویژولائز اٹ. یعنی کیا ہے کہ وہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی صفتوں کو دیکھے. اللہ کی when you look at the blessings and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then you can better visualize the understanding and but not the essence of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کی ایگزسٹنس کے متعلق آپ جو ہے نا سوچیں. یعنی ایگزسٹنس کے متعلق سوچیں گے، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں جب انسان جائے گا تو معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی. لیکن اگر اس کی ذات کی تو اوپر جائے گا تو پھر کبھی بھی انسان کسی منزل سوائے گمراہی کے اسے کچھ نہیں ملتا ہے. اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم تو چیمٹی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ چیمٹی کیا ہے، مچھر مکھی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، چوجا اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، چوجائے کہ ایک انسان اللہ کو سمجھے. اب مثلا جو ہے نا آپ نے ایک پینٹنگ بنائی ہے، جس نے نقش بنایا ہے اس پینٹنگ کو کیا پتہ ہے کہ وہ نقاش کیا ہے؟ نقش تو نقاش کو نہیں نہ سمجھ سکتا، مخلوق تو خالق کو نہیں نہ سمجھ سکتی. یعنی مصنوع تو سانے کو کیسے سمجھے گا؟ آپ نے ایک اچھی ڈرائنگ کی ہے، ڈرائنگ کیا پہچانے کہ آپ کون ہیں؟ یعنی وہ ہے نا، اسی طرح ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات خالق کو نہیں پہچان سکتے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ ہی از مائی کریٹر، یعنی وہ میرا خالق ہے. یہ اگر انسان سمجھ جائے، ابتدا ساری معرفت کی یہیں سے شروع ہوتی. جب سمجھتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں جانتا ہے نا، تو وہ عالم بھی ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے تو اس کا مطلب وہ قادر بھی ہے، چونکہ قدرت نہیں رکھتا تو مجھے خلق کیسے کرتا. اچھا وہ میرا خالق ہے اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کا وہ ارادہ بھی تو تھا نا، اسی وجہ سے اس نے خلق کیا ہے، تو وہ مرید بن گیا. یعنی کیا ہے کہ ساری جتنی بھی معرفت ہے، معرفت کا آغاز اسی انسان اگر سمجھ جائے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر سارے جتنے بھی اس کے یعنی اوصاف ہیں اس کی طرف ہو جائے گا. انسان کوشش نہ کرے اس سلسلے میں، کون ہے ذات کے سلسلے میں. The reality and the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can understand it. ایسنس جو ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا. اب اس میں ایک بہت الگ بات ہے کیا کہ اس میں، لیکن کوئی بھی انسان اس کو نہیں پہچان سکتا. اسی وجہ سے بعض نے اللہ کا جو سبحانہ و تعالی کا معنی جو لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر اس میں زیادہ غور کریں، سوائے حیرانگی اور پریشانی کے کچھ نہیں آپ کو ملنے والا، سوائے انسان سرگردان ادھر ادھر چکر رہے گا، اس میں اس کو کچھ نہیں ملے. لیکن جب ایک انسان سوچتا ہے اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں، اللہ کی برکات کے سلسلے میں، باؤنٹنگ اینڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے متعلق سوچتا ہے، اس کی معرفت، وہ کتنا میرا رب، کتنا مجھ پہ اس نے احسان کیا. اس نے مجھے آنکھیں دی، اس نے مجھے زبان دی، اس نے مجھے ہاتھ دیے، اس نے مجھے پاؤں دیے، اس نے میرے لیے زمین بنائی، اس نے میرے لیے آسمان بنایا، اس نے میرے لیے دن بنایا، اس نے میرے لیے رات بنائی. یہ ساری جو ہیں وہ ساری کی ساری جتنی نعمتیں، اس کے متعلق جب سوچتا ہے معرفت زیادہ بڑھتی. اس نے مجھے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ وہ چیزیں وہ اس کا کبھی بھی دنیا کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. آنکھیں اس نے ایسی دی ہیں، زبان اس نے ایسی دی ہے، ہاتھ پاؤں اس نے ایسے دیے ہیں. یہ دنیا کی کس چیز کے مقابلے میں جو ہے نا ہم اس کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں، خرید ہی نہیں جا سکتے. اس نے مجھے فری میں دی ہیں، اس نے مجھ سے کچھ نہیں لیا ہے. وہ دن بناتا ہے، روشنی کی مجھ سے بل چارج نہیں کرتا ہے. یعنی اگر یہی روشنی جو آپ مثلا اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کتنا بل آپ کو دینا پڑتا ہے مہینے کا؟ پوری دنیا میں وہ روشنی دے رہا ہے بغیر بل کے دے رہا ہے.
پھر پانی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، کتنا اس کا بل دیتے ہیں؟ وہ اتنا برسا دیتا ہے، کوئی بل نہیں آپ سے لیتا، کسی قسم کو کوئی بل نہیں لیتا. یعنی کیا ہے، سب چیزیں جو ہے نا اس کی. اسی طرح اس کی ہر چیز ایک یعنی سورج کی روشنی سے، اس کی ذوفشانی سے کتنی برکات اللہ جو ہے نا رکھتا ہے. یعنی ساری چیزیں کیا ہیں، اس نے دی. اس طرف انسان جب جائے گا تو پھر معرفت زیادہ ہوگی انسان کی، اللہ کی طرف زیادہ جائے گا، اس کی شکر کی طرف زیادہ جائے گا. اچھا وہ کیسا ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ کس حیثیت میں ہے، وہ کس شان میں ہے، تمہارے کیا ربط ہے اس چیز سے؟ اگر اس طرف جائے گا تو سوائے کفر اور شرک کے اور گمراہی کے انسان کچھ نہیں ملے گا. نہیں سمجھ سکتے وہ کیسا ہے، نہیں سمجھ سکتے وہ جو ہے نا وہ کس حیثیت میں ہے. یعنی انسان اس وادی میں اگر جب جائے گا تو اس وادی میں سوائے گمراہی کے انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی صفت ذات کو کیا انسان سمجھے، اس کی صفتوں کو ہی نہیں سمجھ سکتا ہے تو ذات کو کیا سمجھے گا. الذی لیس لصفتی حد محدود، اس کی صفتیں ہی اتنی ہیں، ہاں جی، انلمیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں اس کی، انلمیٹڈ ایٹریبیوٹس، یس انلمیٹڈ ایٹریبیوٹس. یعنی اس کی صفتیں اتنی ہیں، اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے تو ذات کو کیا سمجھے گا. اور نہ ہی انسان جتنی تعریف کرے تعریف بھی نہیں ہو سکتی تو ذات کو کیا سمجھے گا. وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سمجھے تو اس کی ذات کو کیا سمجھے گا. جی، نہ ہی انسان کے لیے کوئی مدت مشخص ہے کہ اس کے لیے وہ کی جائے، وہ بھی نہیں ہے تو اس کی ذات کو کیا سمجھے. ذات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. میرا رب وہ ہے کہ جو قدرت الہیہ، یعنی کیا ہے کہ ہی از اومنیسنٹ گاڈ، یعنی کیا ہے کہ اومنیپوٹنٹ گاڈ، یعنی وہ آل پاور ہے. ہی از آل پاور، ہی از آل نالج. سارے کا سارا جتنا علم ہے اسی کے پاس ہے، ساری کی ساری قدرت بھی اسی کے پاس ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسی کے پاس ہے سارے. اسی وجہ سے ہم اٹھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں بحول اللہ، اللہ کی مدد سے ہم اٹھ رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، اسی کی طاقت کے تحت ہم بیٹھ رہے ہیں. طاقت اصل میں کیا ہے کہ اللہ ہی کی طاقت ہے. ساری کائنات کی جتنی طاقتیں ہیں اس کے ارادے کے تحت جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. لہٰذا قدرت الہیہ یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اس کی جو کلام ہے، وہ جس چیز میں چاہے تو کلام پیدا کرتے. یہ بھی متکلم بھی ہے، میرا رب متکلم ہے. ولا نعتم موجود، الفاظ جو ہے نا یعنی توصیف اور بیان جس کو کہے نا، توصیف اور بیان ہے نہیں ہے، الفاظ ہی نہیں ہے. چونکہ میں اگر الفاظ بناؤں گا تو میں اپنے ذہن کے تحت سوچوں گا نا، پہلے سوچوں گا مجھے کیا جو ہے نا وہ شان میں نے بیان کرنی ہے، کسی کے متعلق بات کرنی ہے. پہلے انسان سوچتا ہے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، کیا کیا جائے. یعنی ان الفاظ کے ذریعے انسان اپنے جو ما فی الضمیر ہے اس کو بتاتا ہے، اظہار کرتا ہے. اور الفاظ اس کے لیے کون سے آپ جو ہے نا الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر الفاظ تب استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے. آپ کے کون سے استعمال جو ہے نا وہ آپ ما فی الضمیر کو کس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کریں گے. اس کو دیکھا ہے آپ نے، جو اس کی شان کو جو ہے نا آپ بیان کریں گے. یہ جتنے بھی توصیفی ہمارے کلمات ہیں یہ سارے کے سارے اس کے آثار کو دیکھ کے ہم جو ہے بتاتے ہیں میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے. ورنہ انسان اگر اس کی ذات کو تو مشاہدہ ہی نہیں ہو سکتا. پھر خدا کو کسی ٹائم میں ہی از ٹائم لیس، ہی از اسپیس لیس. صلوات بر محمد.
محمد وآل محمد. یعنی اسے کسی زمانے میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہاں جی اس زمانے میں، جب زمانہ تھا ہی نہیں تو وہ تھا، جب مکان تھا ہی نہیں تو وہ تھا. لا زماں ہے اور وہ لا مکان ہے، یعنی میرا رب ایسا ہے. پھر اس نے اپنی قدرت سے سب چیزوں کو فطر الخلائق بقدرتی ہی، اس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو خلق کیا ہے. وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہی از اومنیپوٹنٹ گاڈ. سب چیزیں جو ہے نا اس کی خلائق کی خلقت اگر اس میں دیکھیں، فطرہ میں ساری چیزیں، فطرہ میں اچھال ہوتا ہے. فطرہ میں فطرت اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، شکافتگی ہوتی ہے. انسان اگر اپنے خود خلقت کے اوپر نگاہ کرے تو کتنے مراحل کے بعد اس کو گزرنا پڑتا ہے. ہر فطرت کا جو ہے نا، انسان مثلا مٹی سے بنا ہے، پھر اس کے بعد نطفہ ہے، پھر نطفے کے بعد جو ہے وہ علقہ ہے، پھر علقے کے بعد جو ہے نا وہ مضغہ ہے، مضغے کے بعد جو ہے نا پھر عظام ہے. یہ سارے یہ مراحل ہیں. 7 بڑے مراحل سے گزر کر انسان آتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین جو خلقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی کیا ہے کہ یہ جو خلقت کا اس نے اپنی قدرت سے کیا ہے. اس نے اپنی قدرت سے یہ ہوائیں ہیں وہ چلائی ہیں. اس نے اپنی قدرت سے وَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان سے یہ جو پہاڑ اس نے بنائے ہیں تاکہ یہ زمین اس میں تھر تھراہٹ نہ رہے، لغزش نہ رہے، لرزہ نہ رہے، آرام کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکیں. یہ بھی اس نے، یہ مولا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے کیا ہے حمد سے، اس کے بعد اس کی جمال ذات سے، پھر اس کے بعد کمال کو بتایا، اس کے بعد خلقت کو بتایا. خلقت میں بھی پھر کمال جو ہے اس طرف بتایا کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ان ساری چیزوں کو خلق کیا ہے. زمین بنائی، آسمان بنایا، یہ موجودات بنائے، ہوائیں چلائیں، اور پھر بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں زمین کی مضبوطی کے لیے، اور پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا سلسلہ انسان کے لیے بنا دی. اب بنانے کے بعد کیا ہے، انسان تو آ گیا، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اول الدین معرفت. اب اس کی جتنا بھی یعنی نقطہ آغاز جس کو کہا جائے، بگننگ جس کو کہا جائے، کامنسنگ کہا جائے، دا اوریجن آف ریلیجن کیا ہے؟ وہ ہے کیا ہے؟ کوگنیشن آف گاڈ. یعنی اگر ایک انسان جتنا بھی دین کے جتنے بھی معنی ہیں، مفاہیم آپ لے لیں، دین کا معنی جزا لے لیں، دین کا معنی بدلہ لے لیں، دین کا معنی اصول دین لے لیں، فروع دین لے لیں، اخلاقیات لے لیں، یا دین کا معنی اجر و ثواب لے لیں، سارے کے سارے جتنے مفاہیم اور معنی ہیں، جب تک توحید نہیں ہے وہ سارا بے معنی رہے گا. اول الدین معرفتہ، یعنی the origin of religion is the cognition of God. یہ ہے سب سے. اس کے بعد یہاں پہ 5 جو مفاہیم ہیں اس سلسلے میں، منزل وجدان آتی ہے. یعنی توحید کیا ہے کہ that is the natural phenomenon. ہر ایک انسان توحید کی طرف ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں. بعد میں حالات آتے ہیں، اس قسم کے مسائل آتے ہیں، مادیات آ جاتی ہیں، آلودگی اس کے فطرت کے اوپر، یعنی اس فطرت اس کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے آ کے انسان کی فطرت کو بیدار کیا. تو توحید کیا ہے؟ ونس آف اللہ سبحانہ و تعالی، جی ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. اٹ از دا نیچرل فینومین.
یہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو ہے نا نیچرل ہے، نیچرل چیز ہے. اس کے لیے خود اس کی ذات ایویڈنس ہوتی ہے، یعنی پہلی چیز ہے. لیکن مولانا نے یہاں پہ 5 درجے مدارج بتائے معرفت کے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو فطرت موجود ہے تو نہیں، آپ اس کے اوپر آئیں، اس فطرت کو تھوڑا سا پروموٹ کریں، فطرت کو جو ہے نا وہ ایلیویٹ کریں، فطرت کو تھوڑا جا ارتقائی منازل کی طرف جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے. یعنی کیا ہے کہ فطرت ہے، جس طرح ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فطرت انسانی کے تحت یہ دین بھی ہے. انسان کی فطرت سالم ہوگی دیندار ہوگا، انسان کی فطرت سالم ہوگی توحید کے اوپر ہوگا. فطرت اگر پلوٹڈ نیچر ہے، اگر اس کی ایل نیچر ہے فرض کی ہے، تو وہ دیندار نہیں ہوتے. اس میں وہ خدا کی صفات بھی اس میں نہیں آتی، چونکہ ایل نیچر ہے. اس کو معصومین علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے تاکہ اس کی پہلے فطرت کو پالش کرتے تھے. چونکہ یہ ٹھیک ہوگی نا تو پھر باقی سارے جو ہے نا وہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہی خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے بعض اوقات انسان کی فطرت آلودہ ہو جاتی ہے ماحول کی خرابی کی وجہ سے. انوائرمنٹ از نو گڈ انوائرمنٹ. پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاؤٹس مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ڈالے جاتے ہیں. جس طرح آج کل ہے سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی فطرت جو ہے نا پلوٹڈ ہو جاتی ہے. بعض اوقات منفی تبلیغات جو ہے نا نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ ریلیجن، یہ بھی جو ہے نا فطرت انسان کی بعض اوقات جو ہے نا وہ آلودہ ہو جاتی ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بعض اوقات خواہشات، انر ڈیزائرز اتنی انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ فطرت اپنا جو فنکشن ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے. یعنی یہ بھی ہے بعض اوقات طمع ہے، لالچ ہے، لمبی امیدیں اس نے جو ہے نا وہ باندھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے، یا بعض اوقات ڈیویشن ہوتی ہے مختلف قسم کے انحرافات کی وجہ سے بھی جو آئین توحیدی ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی ہے، یہ مختلف جو ہے نا وہ وجوہات ہیں اس کی. یعنی یہ ہے. دوسری جو منزل ہے اس میں انسان دیکھے کہ منزل عرفان ہے. یعنی آپ کیا ہیں، اس فطرت سے تھوڑا اور اوپر آئے. پہلے تصور تھا، اب تصور سے آپ تصدیق کی منزل پر آ جائیں. تصدیق کی منزل پر کیا ہے، دلائل کے ذریعے آئے گا. توحید کا تصور تو ہے مجھ میں، اب میں دلائل دوں گا توحید کے اوپر، ایویڈنس دوں گا. دنیا کی ہر چیز بغیر کسی بنائے ہوئے تو بنتی نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین بغیر کسی بنائے ہوئے کے بنے گی؟ آسمان کیسے بنے گا؟ میں خود کیسے بنوں گا؟ یعنی اس دلائل کی طرف انسان آتا ہے. پھر یہ کیا ہے، منزل عرفان. اور اس میں انسان ویژولائزیشن کی طرف آتا ہے. یعنی اس منزل میں آ کے علم توحید تو بہت ساروں کے پاس ہے، معرفت توحید نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں ہیں، یہ ان کے پاس علم نہیں ہے، مگر بہت سارا علم ہوتا ہے ان کے پاس. بعض وہ اسلامک اسٹڈیز کے جو ہے نا وہ ہیڈ بھی ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں بعض کو وہ یہودی تھے ادھر مانچسٹر میں. کافی جو ہے نا وہ جب میں نے ابتدا میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن دی تھی تو میرا انٹرویو ہوا، تو اس میں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا وہ یہودی تھا. میں نے اب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ تھا، اس کے پاس علم بہت ہوگا. برمنگھم یونیورسٹی میں تھا، وہاں پہ جو اسلامک اسٹڈیز کا جو ہے وہ ہیڈ تھا وہ کرسچن تھا. لنکاسٹر یونیورسٹی میں تھا، وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کا تھیولوجی کا جو ہیڈ تھا وہ بھی کرسچن تھا، ڈیوڈ وینس. وہاں پہ ڈیوڈ تھامس تھا، یہاں پہ ڈیوڈ وینس تھا.
ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم ہے لیکن ان کے پاس معرفت نہیں. علم ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس معرفت نہیں. مطلب کیا ہے کہ یعنی انسان اب دوسری منزل پر، منزل جو معرفت والی ہے اس کی طرف جو ہے نا عرفان والی منزل. تیسری منزل پر ایمان والی منزل آتی ہے. بعض اوقات ایک انسان جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے لیکن مانتا نہیں. اگر مانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی کیا ہے کہ بہت سارے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے جناب اس طرح 100 دفعہ دیکھا ہے، 99 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، 1 مرتبہ اور دیکھ لیا پورا خوش ہو. یعنی یہ بھی الگ چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ کمال و توحید یہ کیا الاخلاص اخلاص کی منزل پر جو ہے نا وہ آنا چاہیے. یہ ہے. چوتھی منزل جو ہے نا منزل فرقان. بہت سارے ہیں توحید یعنی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے ہیں. آلموسٹ جو مکاتب ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، خدا کو مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے. بہت سارے کہیں یہ بھگوان ہے، یہ مثلا جو ہے نا وہ روح القدس ہے، اور یہ بیٹا ہے، اور یہ خدا ہے، اور یہ تثلیث ہے. وہ جو 360 انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سارے کس لیے تھے؟ اب انڈیا میں آپ چلے جائیں آپ کو ہزاروں قسم کے خدا ملیں گے، ہے نہیں؟ بعض اس قسم کے ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسے خدا بھی انہوں نے بنائے ہوئے. لہٰذا خدا کو نہیں ماننا ہے، فقط توحید کو ماننا ہے. توحید کو ماننا ہے. مولانا نے کیا فرمایا؟ وہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات. اب کیا ہے کہ ایک اور جو 5ویں منزل آتی ہے وہ سبحانیت جیسی منزل ہے. انسان کیا کرے منزل فرقان سے اسے ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ جانے، اور اس کی جتنی بھی صفات ہے، صفات ممکنات، اس سے اس کو مبرہ سمجھے. اس وجہ سے کہ مثلا میرا علم، میری ذات اور علم یہ 2 چیزیں ہیں، الگ الگ ہیں. مجھ میں علم ہوگا تو ٹھیک ہے، مجھے عالم کہیں گے. علم نہیں ہوگا تو جاہل بن جاؤں گا. یہ فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کا علم اور اس کی ذات ایسے ہے کہ جس طرح انسان کی انسانیت. اگر انسان کی انسانیت جدا کر دی جائے تو انسان نہیں رہتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے، ارادہ ہے، حیات ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، جتنی بھی یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لحاظ اس کی ایک جو ہے وہ وجہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرن. اگر کوئی انسان اس کی ذات اور اس کی صفت کو جدا سمجھے گا تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس نے اس کا ساتھی بنا دیا ہے. مخلوقات جیسی صفتیں بنائے گا تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس نے اس کو اس کا ایک کمپینین بنا دیا ہے. قرنہ قرین بنا دیا ہے، کمپینین بنا دیا ہے. اور ومن قرنہ فقد ثنہ، جو کمپینین بنائے گا اس کا مطلب یعنی یہ تو ایک تو نہیں نہ رہا، پھر اب 2 ہو گئے ہیں، دوئیت کا قائل ہو گیا چونکہ اس نے قرین بنا لیا ہے. جب 2 ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جب 2 آ گئے ہیں، دوئیت آ گئی، جویلٹی آ گئی ہے اس میں، فمن ثنہ فقد جزہ. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی پورشن بنا دیے، پارٹیشن کر دی، اس کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ اجزاء بنا دیے. اجزاء پھر ظاہر ہے کہ جس کے اجزاء ہوں گے مختلف قسم کے تو اس میں ترکیب لازم آ جائے گی. جز جب بنائیں گے، اس کے پارٹس جب مختلف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ترکیب جو مرکب ماننا پڑے. ومن جزہ فقد جاہل. ایسا جو ترکیب کا قائل ہے، اس تجزیہ کا قائل ہے، تو ایسا جاہل تھوڑا توحید کو سمجھ سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا.
ومن جاہلہ فقد، وہ جاہل جو ہے نا پھر اشارہ کہ وہ وہاں جگہ پہ ہے، وہ وہاں جگہ پہ ہے، وہاں پہ ابھی عرش پہ ہے، ابھی فرش پہ ہے، ابھی کعبے میں ہے تو ابھی مسجد میں ہے تو ابھی یہاں ہے۔ وہ مختلف اس کے حیثیتیں جو ہے نا وہ بنائے گا۔ تو لہٰذا یہ سارے مبتلات ہیں صفات بر، یعنی صفات جو ہے نا وہ زائد بر ذات کے جو ہے نا مبتلات۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ دوئیت اس میں لازم آتی، ڈویلٹی اس میں لازم آتی۔ دوسری اس میں خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں ترکیب لازم آتی، فقط جزاہ، یعنی وہ آتی ہے۔ تیسری جو اس میں خرابی ہے وہ انسان جو ہے وہ سوچنا شروع کرتا، تصویریں بنانا شروع کرتا ہے، تصور کرنا شروع کر دیتا ہے خدا کے بارے میں۔ اگر کسی نے خدا کے بارے میں تصویر بنائی ہے یا تصور کیا ہے تو وہ اس کا اپنا خدا ہے، اس خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مخلوق ہے۔ خدا کی نہ تصویر بنتی ہے نہ خدا کا تصور جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ یعنی اس منزل پر نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پہ پھر فرمایا وہ جو چیز ہے کہ وَمَنْ قَالَ فِي مَا فَقَدْ ضَمَّنَهُ۔ اچھا، اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ خدا کس چیز میں ہے، کس چیز میں ہے، تو اس نے اس کے ضمن میں قرار دیا نا، کسی چیز میں ہے، کس چیز میں، کس شے میں ہے، تو اس کا کیا کیا؟ فقط ضمنہ، اس نے اس کے ضمن میں قرار دیا۔ وَمَنْ قَالَ عَلَى مَا، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ کس چیز پر ہے، مثلا عرش پر ہے، کرسی پر ہے، اگر کوئی اس طرح کہے، سوال کرے، فقط اخلا منہ، تو اس نے یقین دوسری جگہ پھر خالی ہو گئی نا۔ کرسی پہ بٹھا دیا تو باقی جگہ خالی ہوگی، عرش پہ بٹھا دیا تو باقی جگہ خالی ہوگی، عرش پہ بٹھایا، عرش کیا ہے تو پھر فرش سے خالی ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ کس چیز میں ہے، یعنی خدا تو لا مکان ہے نا، کس چیز میں تھوڑا ہوگا، یعنی مکان تھا نہیں تو وہ تھا، زمان تھا نہیں تو وہ تھا۔ اس وجہ سے اگر کسی چیز پر بٹھائے گا، کسی جگہ پر کرے گا، بلکہ کیا ہے، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ بھی ہو تم۔ اس کو ضمن نہیں بنایا جا سکتا، اس کو کسی جگہ باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، کسی مکان میں محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہر جگہ پہ ہو، معکم اینما کنتم، جہاں جہاں پہ بھی تم ہو وہاں پہ وہ ہے۔ لہٰذا یہ مت سوچنا کہ اب جو ہے نا کوئی ایسی ہڈن پلیس نہیں ہے کہ جس میں انسان کہے کہ ہاں جی خدا اب یہاں چھپ کے وہ کچھ کام کروں گا تو خدا مجھے نہیں دیکھے گا۔ نہیں، دیر از نو اینی ہڈن پلیس۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں چیز چھپی ہوئی ہے، یہی چیز ہے۔ یعنی بعض آتے ہیں یہاں پہ جو تقریریں کرتے ہیں، ہاں جی وہ حضرت عباس تو جو ہے نا وہ خدا دیکھ ہی نہیں سکا خدا، یہ کہ کہاں پہ آ گئی بات یہاں پہ؟ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ فِي مَا فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلَى مَا فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ۔ یعنی ایسا ہے کہ یہ کسی آدمی کے بارے میں کہے کہ ہاں جی انہیں تو وہ تو خدا کو نظر ہی نہیں آتے، نہیں ہے، خدا لازماں ہے، خدا لامکان ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، کوئی چیز ایسی ہڈن پلیس ہے نہیں کہ جس کو وہ نہیں جانتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ بھی تم جو ہے نا وہ ہوگے۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کسی کو ہے کہ ہاں جی وہ تو وہ فلاں جو ہے نا وہ نظر ہی نہیں آتے، اللہ ہی کو نظر نہیں آتے، باقی تو چھوڑیں یعنی یہ ہے، یہ جہالت ہے ساری، جہالت کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا وہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ خدا جو ہے نا وہ کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، یعنی کہ وہ ایسا ہے، وہ لازماں ہے، وہ کائن لا عن حدث۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا
جو ہے نا وہ بنانے، وہ ہے، وہ بنا نہیں ہے، وہ ہے، اسے بنایا نہیں گیا ہے، اس وجہ سے کہ بننے والا خدا نہیں ہوتا ہے، بنانے والا خدا ہوتا ہے جو بناتا ہے۔ لہذا وہ ایسا ہے، کائن، وہ ہے، ہوا نہیں ہے، وہ ہے، کائن لا نحدث، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے نا وہ بنا دے، موجود لا عن عدم، وہ ایسا موجود ہے کہ نہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ عدم سے جو ہے نا بنا، ہم لوگ عدم تھے، اس نے ہمیں بنایا ہے، سارے ممکن الوجود جو ہے نا وہ عدم سے بنے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ واجب الوجود، موجود، یعنی وہ عدم کی جو ظلمتیں ہیں اس سے موجود نہیں ہوا ہے، وہ ہے، اس کا وجود عدم سے نہیں ہے، وہ ہے، ہوا نہیں ہے، یہ ہے اس کی ذات ایسی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء، وہ ہر چیز، جس طرح انسان نور ہے ہر جگہ پہ موجود ہے، اب یہ نور ہے ہر جگہ ہے، ساتھ بھی ہے ساتھ نہیں ہے، یعنی جس طرح انسان کی روح ہے، جس طرح نور ہے، اس طرح ہے، یعنی اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ یا من کل شیء موجود بہ، وہ ایسی ذات ہے کہ ہر چیز اس کی وجہ سے موجود ہے، اس کی وجہ سے، یا من کل شیء قائم بہ، وہ ایسا رب ہے کہ ہر چیز جو ہے اسی کی وجہ سے قائم ہے، موجود بھی اسی کی وجہ سے ہے، قائم بھی اسی کی وجہ سے ہے، یعنی دونوں جو ہے صورتیں ہیں وہ اسی سے۔ فاعل لا بمعنی الحرکات والحال، نہیں وہ ایسا فاعل، اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی یعنی چیز، وہ فاعل کارساز حرکات، آلات، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے، جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم نے کوئی چیز کاٹنی ہے تو ہمیں آری کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز کو ٹھوکنا ہے تو ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی یعنی وہ ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکوت اسی کے پاس ہے، یعنی وہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ قادر، بصیر اذ لا منظور الیہ من غیر، نگاہ تھی ہی نہیں جب وہ تھا، یعنی کیا ہے کہ بصیر ہے، اس کا معنی یعنی یہ ہے کہ خدا کے بارے میں یہ حقیقی طور پر نہیں، مجازی طور پہ ہے، وہ جب چاہے جس چیز میں چاہے بینائی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ قابل رؤیت نہیں ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہو، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اس سے، ہر چیز، وہ ہر چیز جانتا بھی ہے، ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ہماری ذات کو بھی جانتا ہے، ہمارے فعل اور افعال کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی اگر وہ اکیلا ہے تو یگانہ ہے، اور اسے کسی مونس کی ضرورت پڑے، کسی مددگار کی ضرورت پڑے، اس کے ساتھ کوئی باتیں کرے، جس طرح ہم ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، اگر اکیلا ہے تو اسے تنہائی سے نکلنے کے لیے کسی مونس اور ہمدم اور مددگار کی جو ہے ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی متوحد لا سکن یستانس بہ ولا یستوحش لفقدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی تین اہم صفتیں یہاں پہ، بات کافی لمبی آج ہو گئی، تین اہم صفتیں، سب سے پہلی جو صفت ہے کہ وہ فاعل ہے، وہ فاعل ایسا ہے کہ جسے ایسا کارساز جسے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، جسے آلات کی ضرورت نہیں۔ نمبر دو، وہ بصیر ایسا ہے جو آنکھوں کا محتاج نہیں۔ نمبر تین، متوحد ہے، وہ ایسا یگانہ ہے کہ جسے مونس اور انیس اس کی ضرورت نہیں۔ یہ خصوصیات ایسی ہیں کہ جس پہ انسان مبرہ ذات پاکش از انیسی معرہ و معزہ از جلیسی، وہ سبحان ہے، وہ ہر چیز، وہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور منزہ ہے اور مبرہ ہے۔ جو 12 تقریباً دروس ہوئے گئے تھے، اس کے ایک اچھا
خلاصہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہے تاکہ اس کی کنیکٹیوٹی کو بحال کر کے پھر اگلا، چونکہ مخلوقات کے سلسلے میں ہے، ایک عالم کے سلسلے میں ہے، کس طرح اس کائنات کا آغاز ہوا اس سلسلے میں ہے، اس کی جو بگننگ ہے وہ کیسے ہے، کامنسنگ ہے وہ کیسے ہوئی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہان کو خلق کیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سیشن سے شروع ہوگا۔ کویسچن ہے تو کر سکتے۔ ٹو انڈرسٹینڈ؟ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ خدا بحق محمد وآل محمد لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، آفتوں مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد جد مومنین مومنات مریض ہیں، مولا امام سجاد کی عظم و جلال کے صدقے منصیت سلامتی شفا کاملہ راجلہ عطا فرما۔ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین و جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ مولا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اللہم